بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک نماز کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں، ارکان اسلام میں نماز کی یعنی کہ جو 5 ارکان بیان کیے گئے دین کے، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے۔ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم خیالات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گھر کے معاشی معاملات کے حوالے سے سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تجارت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ منصوبے بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یعنی الغرض ہم مختلف خیالات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور پوری نماز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا میں نے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، تو بعض لوگ تو اتنا زیادہ خیالات میں منہمک ہو جاتے ہیں انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا میں نے 2 رکعت پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی۔ تو بہرحال ہم آپ کے سامنے آج اس طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس تنہا 2 رکعت ادا کرے کہ وہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے بچاتے ہوئے اس نے 2 رکعت ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی یہاں آپ ذرا غور کیجئے گا، صرف 2 رکعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت اس طرح ادا کی کہ اس نے اپنے ذہن میں کوئی دنیاوی خیالات نہیں لایا۔ دیکھیں، خیالات کا لانا اور خیالات کا آنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ دیکھیں، جہاں شہد ہوگا، جہاں مٹھاس ہوگی، وہاں مکھی ضرور آئے گی، تو جہاں ایمان ہوگا وہاں شیطان ضرور آئے گا۔ تو جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں خیالات یہ شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، وساوس شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ نیکی سے روکنا۔ اگر انسان نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی نیکی کو برباد کرنے میں وہ کوشش کرتا ہے کہ ریاکاری کروا دے انسان سے، کہ انسان اپنی نیکی کا اظہار کر دے، یا انسان جیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے دنیاوی خیالات میں اس طرح منہمک کر دے کہ نیکی کا ثواب کسی طرح کم ہو جائے۔ تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم وساوس کو جھڑک کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف لو لگا کر اس طرح نماز ادا کریں۔ حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جب نماز ادا کرے تو انسان یہ تصور باندھے کہ میں خالق کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال ہماری وہ جو ہے سوچ یا ہمارا وہ کہاں ذہن کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے مراد یہاں اللہ کی ذات مراد نہیں۔ یہاں جیسے مثال کے طور پہ انسان جو ہے خانہ کعبہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے اس کا ذہن بن رہا ہو، تو بہرحال اگر انسان یہ ذہن نہیں بنا سکتا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ ذہن تو بنائے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی انسان کو دیکھ رہا ہے، کم از کم انسان یہ ذہن بنائے۔ تو ہم جب اپنے آپ کو خیالات سے بچا کر 2 رکعت اس طرح ادا کریں گے کہ ہر خیالات سے اپنی نماز کو ہم نے منزہ کیا ہوا تھا، تو فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی مغفرت فرما دے گا۔ صرف 2 رکعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مسجد میں 1 منٹ رہ جاتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں، ہم اس وقت اپنی دکان سے یا گھر سے بھاگتے ہوئے جلدی جلدی آتے ہیں۔ اب ہمارا ذہن جو ہے وہ دکان پر ہوتا ہے حساب کتاب کرنے میں، یا گھر سے آتے ہیں تو گھریلو معاملات میں ہمارا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، ہم نماز میں آ کر جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ جن کاموں میں ہمارا ذہن الجھا ہوا تھا، ہمارا ذہن مصروف تھا، انہی کاموں میں پوری نماز میں ہمارا ذہن الجھا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اور ہم نماز میں سلام پھیر دیتے، ہمیں یاد نہیں رہتا ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، ہم نے نماز میں کیا پڑھا، ہم نے کس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ یا امام صاحب کے پیچھے پڑھتے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے کوشش یہ کریں تھوڑی سی دیر مسجد میں پہلے آئیں، تازہ وضو بنا کر اپنے ذہن کو خیالات سے پاک کر کے، دنیاوی خیالات سے اپنے ذہن کو جو ہے منزہ کر کے جو ہے انسان
کوشش یہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے، یہ سوچے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہم نے بزرگان دین کے بارے میں یہی پڑھا ہے کتابوں میں کہ بزرگان دین اس طرح نماز ادا کرتے تھے، ان کا خیال یہ خیال بنا کر، یہ ذہن بنا کر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ جب انسان یہ ذہن بنائے گا میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو لہذا انسان کی نماز میں خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہوگا، انسان کا دل نماز میں لگے گا، انسان کا ذہن حاضر رہے گا، دنیاوی خیالات کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ ہر چیز کوشش کرنے سے ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے، کوشش کریں گے، اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے جب ہم جھڑکیں گے اور اپنے ذہن کو حاضر رکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ ہماری ہر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔